بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو دل میں ایک کھٹک سی رہتی ہے، ایک دل میں ایک ڈر، ایک خوف سا رہتا ہے کہ میرے پیچھے میرے گھر بار کا، میرے بیوی بچوں کا، میرے اہل و عیال کا، میرے مال و اسباب کا کیا ہوگا۔ تو ناظرین، ایک ایسا وظیفہ کہ اگر سفر پر روانگی کے وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا اور یہ عمل آپ نے کر لیا تو الحمدللہ عز و جل سفر پر آپ کی تو روانگی ہو جائے گی، پیچھے آپ کے گھر بار کی، اہل و عیال کی، مال و اسباب کی الحمدللہ حفاظت رہے گی۔ عمل آخر کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ سفر پر روانہ ہونے لگے نا، ایک ہوتا ہے لباس سفر۔ تو لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو آپ 4 رکعات نماز نفل ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یہ پڑھ لیں، اور جب سلام پھیر لیں یا نوافل 4 رکعات مکمل ہو جائیں تو اب آپ سفر پر روانہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ الکریم پیچھے آپ کے گھر بار کی، اہل و عیال کی، آپ کے مال و اسباب کی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ ساتھ ساتھ ایک اور عمل آپ کیجئے گا، جب بھی سفر پر روانہ ہونے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنے والدین، بہن بھائی، بچے اور دیگر ساز و سامان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر کے چلے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ بلکہ جب آپ سفر پر روانہ ہونے لگیں تو اپنے گھر والوں کو ان کلمات کے ساتھ دعا دے کر آپ یہ روانہ ہوا کریں۔ وہ دعا کے الفاظ مخصوص الفاظ ہیں دعا کے، وہ نوٹ کیجئے گا اور یہ آپ یاد بھی کر لیجئے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ۔ اس کا ترجمہ پتہ ہے کتنا پیارا ہے کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں کہ جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا دے دیں آپ گھر والوں کو، پھر بے خوف ہو کر آپ اپنے سفر پر روانہ ہو۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے اہل و عیال، آپ کا مال و اسباب، آپ کے گھر بار، آپ کے دیگر اہل و عیال سب کی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور جب بھی سفر پر روانہ ہو تو صدقہ دے کر جایا کریں۔ جی، صدقہ دیں گے تو صدقہ یہ بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑے بڑے مسائل سے، بڑی بڑی مشکلات سے نجات دلاتا ہے الحمدللہ۔ بابی زی وقار، اللہ اگر وقت دے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ایک بندے نے اپنی ماں سے کہا، میری ماں مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کی محبت کا جام پینا چاہتا ہوں، نماز لمبی پڑھنا چاہتا ہوں، خیال آتا ہے تیرا نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، دل کرتا ہے جنگلوں میں نکل جاؤں، عبادتیں ریاستیں کروں، پھر تیرا خیال آتا ہے، پھر جلدی واپس آ جاتا ہوں، تو اپنے حق معاف کر دے، میں ولایت کا تاج پہننا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، جا بیٹے، میں اللہ کو شاہد بنا کر اپنے حق تم پہ معاف کرتی ہوں۔ 25 سال تک بیٹا عبادت کرتا رہا۔ 25 سال کے بعد جب گھر پلٹانا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، چہرے پہ غبار ہے، حالت بھی دیکھنے والی نہیں۔ ماں نے کہا، بیٹے کیا خدا کی محبت کا جام مل گیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس نے کہا اب تک تو نہیں ملا۔ ماں نے اس نے نفی میں سر ہلایا، اس نے کہا اب تک تو نہیں ملا۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں نے اپنے حق تو اس لیے معاف کیے تھے کہ تو میرے بیٹے کو اپنی محبت کا جام عطا کر، اگر عبادت کے صدقے نہیں دیا تو مجھ ماں کی دعا کے صدقے تاج ولایت عطا کر دے۔ فرمائے دعا ختم نہ ہوئی تھی، خدا نے اسی وقت اس بندے کو ولایت عطا فرما دی۔ 25 سال کی عبادت جو انسان کو اللہ کا قرب نہ دے سکی، وہ ماں کی ایک لمحے کی دعا نے عطا کر دیا۔ وہ میرے آقا نے فرمایا نا، لو ادرکت والدیا او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب تنادی یا محمد لاجبتھا لبیک۔ اگر میں تمہیں نماز پڑھاتا اور میری ماں حجرے کے پردے کے پیچھے سے آواز دیتی، بیٹے محمد ادھر آ جاؤ، حضور آپ کیا کرتے؟ فرمایا میں فاتحہ چھوڑ کے اپنی ماں کے بلاوے پہ چلا جاتا۔ فرمایا کاش صحابہ آج میری ماں حیات ہوتی،